مشفق مکرم عرفان صدیقی نے حالیہ تحریر کا آغاز فارسی کے ایک مصرے سے کیا ہے۔ گویا اردو کالم میں فارسی شعر کے حوالے کی روایت کو تازہ سند مل گئی۔ درویش تو بزرگوں کے اتباع میں عافیت ڈھونڈتا ہے۔ طالب علم کو اپنی شکستہ بیانی پر غالب جیسا غرہ نہیں کہ کسی پریوش کے ذکر سے رازداں کے رقیب بننے کا اندیشہ لاحق ہو۔ میں مولانا روم کے ایک شعر کی اوٹ لیتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ راز ہائے دل کا اشارہ دوسروں کی حکایت کے بیان میں لپیٹ کر ادا ہو جائے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے بنگلہ دیش میں انقلاب کی خبر پر پاکستان کے مخصوص عناصر کی بے اختیار خوشی ان کی درپردہ خواہشات بے نقاب کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش کبھی پاکستان کا حصہ تھا، اب ہم سے 2200 کلومیٹر دور ایک خود مختار ملک ہے۔ ڈھاکہ کے مردے ڈھاکہ میں گڑیں گے۔ ہمیں اپنے تجربات سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ 29 اکتوبر 1958 کو محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان سے ملاقات کر کے مارشل لاء کا خیر مقدم کیا تھا۔ 6 برس بعد مادر ملت کو ایوب خان کے مقابل صدارتی انتخابات میں معلوم ہو گیا کہ آمریت کے خوشنما نقاب میں چھپے افرید کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے 26 مارچ 1971 کی صبح کراچی ایئرپورٹ پر کہا تھا، خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا۔ جولائی 1977 میں بھی ہمارے اہل دانش سجدہ ہائے تشکر بجا لائے تھے۔ ٹھیک 4 برس بعد سب MRD کے تمبو تلے سر بزانو بیٹھے تھے۔ 18 اکتوبر 1999 کو بے نظیر بھٹو نے جنرل مشرف کی بغاوت کو نواز شریف سے نجات قرار دیا تھا۔ مئی 2006 میں بے نظیر بھٹو کو نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر میثاق جمہوریت پر دستخط کرنا پڑے۔ سادہ سبق یہ ہے کہ بدترین جمہوریت بھی آمریت پر قابل ترجیح ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں 3 معاملات آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے پارلیمنٹ کی مخصوص نشستوں کے بارے میں اپنے اختلافی نوٹ پر فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں اہم قانونی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ معزز جج صاحبان نے لکھا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے لیے عدالت عظمیٰ سے رجوع نہیں کیا۔ سنی اتحاد کونسل میں مقررہ مدت کے دوران شامل ہونے والے آزاد ارکان کو تحریک انصاف کے ارکان قرار دینا فلور کراسنگ کی اجازت دینے کے مترادف ہوگا۔ عدالت کسی ریاستی ادارے کو ماورائے آئین حکم نہیں دے سکتی۔ اس دوران قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا مجوزہ قانون کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ گویا 12 جولائی کے فیصلے پر عدالت عظمیٰ سے صادر ہونے والا اکثریتی فیصلہ ہوا میں معلق ہو گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے سربراہ کو کھلے عام قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ ہوا میں لہرانے والے ارکان قومی اسمبلی اتنی اخلاقی جرت نہیں رکھتے کہ چیف جسٹس کے تحفظ کو خطرے میں ڈالنے والے مذہبی انتہا پسندوں کے خلاف ایک قرارداد منظور کر سکیں۔ یہ معاملہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ تو رائے یہ کہ قومی ذرائع ابلاغ میں کچھ برخود غلط صاحبان تقویٰ صاف لفظوں میں سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی تجویز دے رہے ہیں۔ ان کے ارشادات سے باور ہوتا ہے کہ ان بزرجمہروں نے دستور پاکستان کا متن بھی غور سے نہیں پڑھا۔ یہ حضرات غالباً دستور اور قانون کا فرق تک نہیں سمجھتے۔ سپریم کورٹ نے متعلقہ معاملے میں قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے اور مذکورہ فیصلے کا کسی آئینی شق سے کوئی تعلق نہیں۔ شپرا چشمی کی حد ہے کہ ایک طرف آئین میں من مانے اضافے کیے جاتے ہیں اور دوسری طرف مذہبی اشتعال کی آڑ لے کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے محترم چیف جسٹس کو متنازع بنایا جاتا ہے۔ اس دوران ایک صاحب دانش نے نیشنل یونٹی کی حکومت کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے، تاہم وہ اس ضمن میں کسی آئینی جواز کا حوالہ دینے سے محترز ہیں۔ کیا سادہ دلی ہے کہ 2 برس کے لیے پارلیمانی نظام حکومت کے تمام اصول و ضوابط معطل کر کے اچھے بچوں کی ایک حکومت قائم کر دی جائے؟ اس حکومت میں نہ کوئی حزب اختلاف ہو اور نہ قائد ایوان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی زحمت دی جائے، مقتدرہ بھی آن بورڈ ہو۔ گویا مقتدرہ کی ماورائے آئین اصطلاح کو بندوبست حکومت کا نصابی حصہ قرار دے دیا جائے۔ برادر بزرگ نے ایک مرد دانہ دریافت کیے ہیں جو چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں پروفیشنل وزیر ہوں۔ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، ورنہ درویش نے کینیڈا کے ایئرپورٹ پر ایک پاکستانی شاعرہ کے انگریزی زبان پر پروفیشنل عبور کا قصہ سنایا ہوتا۔ کچھ مزید جواہر ریزے یہ ہیں کہ یہ ساری پارٹیاں مل کر ملک کو سیاسی اور معاشی پٹڑی پر چڑھائیں، بعد ازاں اپنی اپنی سیاست کر لیں۔ نیز یہ کہ سیاسی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل اتحادی قومی حکومت مل کر ملک کو دلدل سے نکالے گی۔ خدا معلوم یہ سیاسی ٹیکنوکریٹ کس بلا کا نام ہے۔ سرکارے والا تبار سیاست کا جھنجھٹ کسی ملک کو دلدل سے نکال کر سیاسی اور معاشی پٹڑی پر چڑھانے کے لیے ہی اختیار کیا جاتا ہے۔
اگر سیاسی عمل کو معطل کر کے سیاست، معیشت اور تمدن کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو پھر 2 برس بعد سیاسی عمل کی طرف لوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو وہ مردم گزیدہ ہیں جنہیں 90 دن میں معاملات ٹھیک کرنے کا جھانسا دیکھ کر 133 ماہ تک ہوا میں معلق رکھا گیا، اور یہ ناٹک تو چند ماہ قبل دیکھا کہ 2 صوبوں میں نگران حکومتیں 1 برس تک مسلط رہیں۔ سپریم کورٹ مداخلت نہ کرتی تو وفاق میں بھی نگران حکومت چین کی بنسری بجا رہی تھی۔ برادر بزرگ نے اپنے ارشادات عالیہ کے لیے مرد دانہ کی حدیث دیگراں کی اوٹ لی ہے۔ ہم افتاد گانے خاک کو کسی مرد دانہ کے گوشے سماعت کی سہولت دستیاب نہیں۔ ہماری زبوں حالی البتہ سید عابد علی عابد نے بیان کر رکھی ہے، جو دلبری کئی عالم رہا تو اے شوخی، کوئی کرشمہ نہ چھوڑے گی تو حیا کے لیے۔